أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے ہیں اس قوم کے جن پر غصہ ہوا ہے اللہ. ما هم منکم ولا منہم. نہ وہ تم میں ہیں اور نہ ان میں ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر اور ان کو خبر ہے. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب. انہم ساء ما كانوا يعملون. بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ. بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو ذلت کا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ لوگ ہیں دوزخ کے وہ اسی میں پڑے رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم. جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو پھر قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. سنتا ہے وہی ہیں اصل میں جھوٹے. استحوذ علیہم الشیطان فأنساہم ذکر اللہ. قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے پھر بھلا دی ان کو اللہ کی یاد. اولئک حزب الشیطان. وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. سنتا ہے جو گروہ ہے شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین. جو خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ لکھ چکا کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز. بے شک اللہ زوراور ہے زبردست.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ، تو نہ پائے گا کسی قوم جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں ان میں، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، وہ لوگ ہیں گروہ اللہ کا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنتا ہے جو گروہ ہے اللہ کا وہی مراد کو پہنچے۔ اوپر کی آیات میں منافقوں کی ان شرارتوں کا ذکر تھا جو وہ مجلس میں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر جب کوئی مسلمان راستہ چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتا تو آپس میں کنفسری کیا کرتے تھے اور سرگوشی کے انداز میں اس کی طرف اشارے کر کر کے باتیں کیا کرتے تھے، جس سے اس مسلمان کو، صحابی کو تشویش ہوتی تھی۔ اس کا تذکرہ تھا۔ یہاں ان کی دوسری طرح کی شرارت کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے، دیکھیے جس کو کسی سے دلی محبت ہوتی ہے تو اس کے دشمن سے محبت نہیں کرتا، اس سے دوستی نہیں کرتا، اور ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، کفار، یہود و نصارہ، ان کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود یہ ان سے دوستی کرتے تھے۔ یہاں اس کو بیان فرمایا، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جنہوں نے دوستی کی ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہاں یہود کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف اشارہ کیا گیا، غضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور سورہ فاتحہ میں جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم سے مراد وہاں پر یہود کی جماعت ہے، یہودی قوم ہے، اور ضالین سے مراد ہے نصارہ۔ تو ان لوگوں سے دوستی کیا جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے زیادہ تر وہ اصل میں یہود تھے، اور انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا، دل سے مسلمان نہیں تھے، دل میں ان کی نفاق تھا، کفر تھا، لیکن اپنی زبان سے اسلام کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے اپنی جان مال کی حفاظت کر لیں اور ہمارے ساتھ کافروں جیسا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ نے ان لوگوں پر نگاہ نہیں کی جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کی ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ ما ہم منکم، نہ تو وہ پورے تم میں سے ہیں، یعنی پورے مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ اگرچہ زبان سے اپنے اسلام کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہیں، ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ ولا منہم، اور نہیں پورے ان میں سے ہیں، اس لیے کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے بھی ہیں، یعنی قسم کھا کر اپنے اسلام کا یقین کراتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو جانتے کہ ہم یہ کہہ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان تو تھے نہیں، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور اس جھوٹ کو وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے یہ تیار کر رکھا ہے شدید، سخت عذاب، یعنی جہنم کا عذاب،
جہاں یہ پہنچنے والے ہیں، جس میں داخل ہونے والے ہیں، سخت قسم کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیوں ان کے لیے عذاب شدید کیوں ہے؟ یہ بہت برے برے کام کرتے ہیں۔ یہ برے برے کام کرتے ہیں، یہی سب سے برا کام یہ ہے کہ دل میں تو نفاق اور کفر بھرا ہوا ہے، لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی یہ قسم کھا کر یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ ہمارے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے، مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے، کافروں جیسا سلوک ہمارے ساتھ نہ کیا جائے۔ تو اپنے اس قسم کو اور اسلام کے اظہار کو وہ ڈھال بناتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہاں سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کے دین سے۔ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برگلاتے ہیں اور ان کو اسلام میں لانے سے اور دین کو قبول کرنے سے وہ روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ تو فصدوا عن سبیل اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی دین قبول کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے اہانت آمیز ذلت کا عذاب ہے، سخت عذاب بھی ہوگا اور ذلت آمیز عذاب بھی ہوگا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ جب عذاب کا سامنا ہوگا تو آج جس مال کی حفاظت کی خاطر اور جس اولاد کی حفاظت کی خاطر یہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اور قسم کو ڈھال بناتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، کل یہی مال اور یہ اولاد جب اللہ کا عذاب کا سامنا ہوگا تو ان کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے ان کے اندر ہمیشہ ہمیش۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن کی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے گا، یعنی قیامت کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے سب کو، یعنی من جملہ مخلوق کے ان کو بھی زندہ کریں گے۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں مشرکین کے بارے میں کہ بعض مواقع پر تو ایسا ہوگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور سارے اعضاء جن سے وہ کام کیے تھے وہ سب گواہی دیں گے۔ بعض مواقع پر وہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم ہے اللہ کی ہے جو ہمارا رب ہے، یعنی تاکید کے ساتھ اور قسم کھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی جھوٹی قسمیں جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم دل سے مسلمان ہیں اور اسلام لائے ہیں، اللہ کے سامنے میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے اٹھائیں گے من جملہ تمام مخلوق کے، تو یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جھوٹی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے گمان میں کہ یہ کسی کچھ بھلی راہ پر ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، سنو یہ لوگ پلے درجے کے جھوٹے ہیں، یہ نرے جھوٹے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پل پل کی خبر ہے، اس کو تو ایک ایک ذرے کی خبر ہے، ایک ایک عمل کی خبر ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ یہ پلے درجے کے جھوٹے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر پوری طرح اپنا تسلط کر لیا ہے، ان کو اپنے قابو میں چنگل میں لے لیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، بس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ یہاں اللہ کی یاد سے مراد ہے اللہ کے احکامات کو۔
بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنو جو شیطان کے گروہ ہیں وہی ہلاک و برباد ہونے والے ہیں، وہی خراب ہونے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں جو ذلیل لوگوں کے اندر ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں جتنے ذلیل لوگ ہیں ان کا شمار ان میں ہے، ان کے زمرے میں ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے تو ازل سے ہی لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ عزت کا حاصل غلبہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آپ کو رسولوں کے ساتھ شامل کیا ہے یہ ان کی شرافت کی خاطر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول غالب رہیں گے تو رسول کو بھی سچا ایمان لانے والے، ان کی اتباع کرنے والے یہ بھی غالب رہیں گے، یعنی عزت ان کو ملے گی۔ یہ ذلیل لوگ وہ ہوں گے اور اللہ کے رسول اور ان پر سچا ایمان لانے والے اور ان کی تابعداری کرنے والے ہی یہ عزت والے ہوں گے اور یہ غالب رہیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں اور غلبہ والے ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس سے بھی اس کو مناسبت ہے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے، عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، رسول کے راستے آتی ہے، ایمان والوں کو ملتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سن 5 ہجری کے اندر غزوہ بدر المستلق واقع ہوا، اس کو غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں ان سے مقابلے کے لیے، تو مریسیہ نامی ایک کنواں تھا، وہیں پر مقابلہ ہوا تھا اور جو فریق مخالف تھے وہ شکست کھا گئے اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اسی کنویں پر ایک واقعہ پیش آیا، ایک انصاری اور ایک مہاجری کا، کہ دونوں اپنے اپنے اونٹ کو لے کر گئے تھے پانی پلانے کے لیے، اور کوئی بات ہو گئی ان کے درمیان میں، بات بڑھ گئی اور انصاری نے اپنے لوگوں کو آواز دی یا للانصار، اور مہاجرین نے اپنے لوگوں کو آواز دی یا للمہاجرین، کہ مہاجرین ہماری مدد کے لیے آؤ۔ تو کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے وہاں پہنچ گئے، اور قریب تک کہ بات بڑھ جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی اور فوراً وہاں پہنچے اور جا کر ان لوگوں کو ملامت کیا، یہ کیا جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ کیا جاہلیت کا نعرہ ہے۔ لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب یہاں سے چلو، ابھی چلو، اور رات بھر چلے دن بھر چلے، کیونکہ کسی واقعے کے بعد جب آدمی کہیں رکتا ہے تو کچھ لوگ یہاں کچھ لوگ وہاں آپس میں اس کی گفتگو کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، بجائے بات ختم ہونے کے بعد اور بڑھ جاتی ہے۔ تو مصلحتاً آپ نے کہا بس چلتے رہو۔ پھر اس جگہ راستے میں جب پڑاؤ کیا گیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غزوہ کے اندر ساتھ ہوا تھا، اس لیے کہ اگرچہ یہ اسلام کو دل سے نہیں مانتے تھے لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، جب مال غنیمت ملے گا تو ہم کو بھی اس کے اندر حصہ ملے گا، اس نیت سے یہ لوگ ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے لوگوں کے درمیان میں یہ کہا کہ اور ان لوگوں کی تم مدد کرو، ان لوگوں کو تم نے اپنے سروں پر بیٹھایا، اپنے مال میں اپنی جائیداد میں تقسیم کر کے ان کو حصہ لگا کر کے دیا، اب یہ تمہارے منہ پہ چڑھ گئے۔ اب تو مدینہ میں جب پہنچ کر کے جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال بار کریں گے۔ اس نے صاف صاف نہیں کہا، اشارے اشارے میں اپنی بات کہی۔ وہاں پر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے موجود تھے، ان کو غصہ آ گیا،
اور کہا کہ عزت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں اور تم لوگ ذلیل ہو۔ اس نے دیکھا کہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو کہا میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، لیکن ان سے برداشت نہ ہوا۔ اب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعی خبر دے دی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ کو یہ بہت احساس ہوا، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بہرحال جب آپ نے تحقیق کرائی تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ یہ چونکہ عمر کے چھوٹے تھے تو ان کے گھرانے کے لوگوں نے بھی ان کو برا بھلا کہا، ملامت کی کہ شاید تمہیں سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اتنے بڑے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کو سرداری کا تاج اس کو پہنایا جانا تھا، لیکن جب آپ آ گئے تو ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان کے جو سردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کو جلن تھی اس کی، لیکن اس کا ایک مقام تھا قوم کے اندر، تو لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، اتنا ایسا کیوں کہہ دیا، جا کے شکایت کر دی۔ لوگوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹی عمر کے ہیں، ممکن ہے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن اب ان کو احساس ہوا میری بات جھوٹی کر دی گئی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ چل رہے تھے، یعنی آپ کی سواری کے قریب چل رہے تھے کہ میری سچائی کو اللہ تعالیٰ ضرور ثابت کریں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ مجھے وہ آثار نظر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینے قطرات نظر آنے لگے اور آپ کی اونٹنی بیٹھنے لگی۔ جب وہی نازل ہوتی تھی تو اتنا بوجھ اس کا بڑھ جاتا تھا کہ اونٹنی بھی اپنے پیروں کو پھیلا دیا کرتی تھی، وہ بوجھ برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب وہ کیفیت رفع ہوئی تب آپ نے مجھے بلایا، مجھے ہلکا تھا، مجھے چاٹا رسید کیا کہ اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی۔ اب جب یہ بات چلی اب اس کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا تھا، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا، وہ آئے کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے، آپ مجھے حکم دیجئے میں ان کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر کے حاضر کر دوں۔ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا احترام کرنے والا، محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو آپ حکم دیں گے ان کا سر لانے کے لیے اور میری نگاہ میں وہ قاتل آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ عصبیت کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے میں اسے قتل کر دوں، اس لیے آپ مجھے حکم کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہ میرا قتل کرنے کی ارادہ ہے اور نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے۔ پھر جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو ایک مقام پر پہنچنے کے بعد یہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے جو مخلص مسلمان تھے، اپنے باپ کی اونٹنی کو بیٹھایا اور اس کے گھٹنوں کو پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے کہ تم اقرار کرو ابھی، اس کی وضاحت کرو، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے دیں گے تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تمہیں اس بات کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ عزت والے کون ہیں اور ذلیل لوگ کون ہیں۔ تو اس نے اس کا اقرار کیا، اس کو اقرار کرنا پڑا۔ یہ واقعہ ہے، آگے جو آیت آ رہی ہے اس پہ زیادہ یہ موضوع اس کو منا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ تو حال تھا منافقین کا کہ یہ لوگ بجائے مسلمانوں کے یہودیوں سے، کفار سے دوستی کرتے تھے۔ اب یہاں سے بیان ہے ایمان والوں کا، مخلصین کا، کہ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں دل سے اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر کہ وہ دوستی کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ولو کانوا آباءهم، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءهم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانهم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتهم یا ان کا گھرانہ ہو، ان کا کنبہ ہو، ان کا قبیلہ ہو۔ ایسے متعدد واقعات، ایک واقعہ تو یہی ہوا کہ باپ سے تعلق اور محبت کے باوجود جہاں معاملہ دین کا آیا باپ کو باپ نہیں سمجھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے غزوہ بدر کے موقع پر جب مقابلے میں آئے تھے، یعنی کفار کے زور دباؤ کی وجہ سے وہ بھی ساتھ میں آ گئے تھے اور اللہ کے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ابا جان بدر کے موقع پر کئی بار آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ اللہ کے رسول کا دشمن۔
اسی طرح حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر ان کے والد جراح بار بار ان کے سامنے آتے تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ کنی کاٹ کے نکل جاتے تھے کہ میرے باپ ہیں، لیکن کئی بار جب سامنے آئے تو انہیں حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو دل سے ایمان لانے والے ہیں، جو مخلص ہیں، ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، چاہیے ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یہ ان سے دوستی نہیں رکھتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ثبت کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ وأیدہم بروح منہ، اور اپنے فیض سے ان کی تائید کی ہے۔ فیض مراد یہاں پر نور ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان کو ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، رہیں گے ان کے اندر ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کا گروہ ہیں۔ سنو اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کا گروہ ہے وہ مراد کو پہنچے، یعنی یہی کامیاب ہونے والے۔ تو قرآن کا یہ ایک طرز رہا ہے جہاں کفار کا بیان کرتا ہے، مومن کا بیان کرتا ہے، جہنم کا بیان ہوتا ہے، جنت کا بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر مشرک اس کا منافقین کا بیان تھا اور ان کا انجام بد کا بیان تھا، تو اس کے مقابلے میں جو مخلصین ہیں ان کا بیان ہوا، اور جو ان کا انجام ہوگا اس کا بیان کیا۔ یہ سورت مکمل ہوئی، اب آگے سورہ حشر شروع ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔